سحری اور افطاری اذان سے کریں یا وقت سے؟ سحری اور افطاری کا تعلق اذان سے ہے یا وقت دیکھ کر سحر و افطار کرنا چاہیے؟ وقت سے اس کا تعلق ہے، اذان سے نہیں ہے۔ اذانیں بعض دفعہ غلط ہو جاتی ہیں۔ بعض اہل حدیث حضرات یہ کرتے ہیں کہ سورج ابھی آدھا غروب ہوتا ہے تو وہ اذانیں دے کے سب کا روزہ توڑوا دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ تو میں نہیں کہتا سارے اہل حدیث ایسا کرتے، لیکن ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدارا آپ اپنا مسلک دوسروں پہ تھوپتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ آدھا سورج غروب ہونے پر افطار جائز ہے تو آپ کر لیں، لیکن آپ اذان دے کے سب کے روزے توڑوا دیتے ہیں اور اپنی رائے سب پہ مسلط کرتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے، یہ بہت زیادتی ہے۔ نہیں، آپ اختلافی آپ ایک مسئلہ ہے تو اس میں اپنی رائے زبردستی ٹھونس کیوں رہے ہیں آپ دوسرے کے اوپر؟ بعض دفعہ ایسے ہوئے ہیں واقعات کہ کسی اہل حدیث کی مسجد سے اذان ہی پہلے ہو گئی، تو ان سے پوچھا گیا تو کہہ رہے ہیں ہمارے مسلک میں اور یہ حدیث کی روشنی میں جائز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے حدیث سے۔ آپ کی ایک رائے ہے، آپ نے حدیث کی ایک تشریح کی ہے، تو اس تشریح کی وجہ سے آپ کی یہ رائے ہے نا، تو آپ اپنی رائے دوسری کی رائے پہ مت تھوپیں مت اس کو۔ تو اس لیے اگر کسی نے اذان سن کے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں دیکھا کہ ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر پتا تھا اس کو کہ روزے کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، سورج مکمل غروب نہیں ہوا ہے، پھر بھی اس نے اذان سن کے روزہ توڑ دیا تو پھر کفارہ بھی لازم ہوگا اس کے اوپر۔ تو اس لیے اذان کے بجائے نا جو سحر افطار کے جو ٹائم کے جو جدول ملتے ہیں، نقشے ملتے ہیں، ان کو دیکھا کریں اور اس سے بھی احتیاطاً 2 منٹ بعد روزہ کھولیں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جلدی افطار کا ہمیں حکم ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جلدی کا مطلب یقین تو ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ تو یہ جو نقشے ہمیں ملتے ہیں جن میں سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، یہ احتیاطی ٹائم ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا، یعنی 100% اس پہ یقین نہیں ہوتا، لہذا اس میں کم از کم 2 منٹ کی احتیاط لازمی کیا کریں۔ میرا یہ معمول ہے ہمیشہ سے کہ اگر سورج غروب ہونے کا ٹائم 6:30 لکھا ہوا ہے تو میں 6:32 پہ افطار کرتا ہوں۔ تو سحری میں بھی بہتر ہے کہ 1 منٹ پہلے بند کر لیں، تو اس لیے اس میں احتیاط کے پہلو کو پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ نے کئی بار تجربے کے بعد دیکھ لیا کہ ہماری مسجد کی اذان صحیح ٹائم پہ ہوتی ہے، جو غروب آفتاب کا ٹائم لکھا ہے اس سے 2 منٹ بعد ہوتی ہے، تو پھر آپ اذان پہ افطار کر لیں۔ میں جہاں رہتا ہوں یہاں ہم نے مؤذن کو پابند بنایا ہوا ہے کہ بھائی جو غروب آفتاب کا ٹائم ہے، جو ایگزیکٹ ٹائم ہے نا، اس سے 2 منٹ کے بعد آپ نے اذان دینی ہے، تو وہ دیتے ہیں۔ اس طرح پھر ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ اذان صحیح ٹائم پہ ہو رہی ہے، تو پھر آپ اذان پہ افطار کر سکتے ہیں۔ سارا دن محنت کی ہے تو 1-2 منٹ میں کیا جلد بازی کر کے کیا کر لیں گے بھائی؟ کیوں اپنے روزے کو مشکوک بناتے ہیں؟ روزہ کس عمر میں فرض ہے؟ میری بیٹی کی عمر 13 سال ہے مگر وہ شرعی طور پر بالغ نہیں ہوئی، کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ لیکن لڑکے پر کس عمر میں روزہ فرض ہوگا؟ ام احمد۔ دیکھیں، بیٹی کی عمر 13 سال ہے اور بھی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ قریب البلوغ ہو چکی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ بیٹی کو روزے رکھوائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ رمضان میں ہی اس کو مینسز آنا شروع ہو جائیں، تو جیسے ہی مینسز آنا شروع ہوں گے اگلے دن سے وہ اسی دن سے بالغ سمجھی جائے گی، لہذا مینسز بند ہوتے ہی اس پر لازم ہوگا کہ روزے شروع کر دے۔ تو ورنہ اگلے سال تو روزے رکھنے ہی پڑیں گے اس کو، کیونکہ عموماً خواتین کو، بچیوں کو 14 سال سے پہلے مینسز آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ پر یہ لازم ہے کہ اس کو ابھی روزوں کی عادت ڈالنے کے لیے آپ اس کو سارے روزے رکھوائیں، ورنہ ایک دم سے روزے فرض ہوتے ہیں تو پورے رکھے نہیں جاتے پھر۔ اور لڑکے پر بھی جب پہلی دفعہ اس کو نائٹ فال ہو، احتلام ہوتا ہے، تو اس پہ روزے فرض ہو جاتے ہیں کیونکہ بالغ شمار ہوتا ہے۔ تو لہذا 13-14 سال کا اگر لڑکا ہے تو اس کو بھی پورے روزے رکھوانے چاہیے۔ ہاں، اس سے کم عمر ہے، جیسے 10 سال یا اس سے کم عمر کے لڑکے ہیں، تو پھر ان کو اگر گرمیوں کے لمبے روزے ہیں تو پھر پورے روزے نہ رکھوائیں، تھوڑے تھوڑے کر کے رکھوائیں، ان کو عادت ڈالیں، کیونکہ پھر ان کی باڈی کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ روزے کا مقصد ہماری باڈی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ ایک روحانی قوت پیدا کرنا ہے۔ تو بچوں کو بہت زیادہ روزے رکھوانے سے بہرحال نقصان ہوتا ہے، لیکن 10 سال یا اس سے بڑے ہو جائیں نا تو پھر تھوڑے تھوڑے کر کے روزے ان کو رکھوانے چاہیے۔ 13-14 سال کی عمر میں تو پورے روزے رکھوانے چاہیے بچوں کو، تاکہ ان کو عادت پڑے، بالغ ہونے کے بعد پھر وہ چھوڑے نہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارے سوسائٹی میں، مسلمان گھروں میں بچے تو بڑے شوق سے روزہ رکھتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں رمضان کو۔ تو بچوں کو، جو ذرا بڑی عمر کے بچے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو رکھوانے چاہیے۔ روزہ چھوڑنا کب جائز ہے؟ کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ صرف 2 صورتوں میں جائز ہے: بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا آپ سفر میں ہوں۔ پریگننسی میں عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی الا یہ کہ بیماری کا خطرہ ہو۔ دودھ پلانے والی عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی الا یہ کہ اپنے یا بچے کے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو، صرف وسوسہ کافی نہیں ہے، غالب گمان ہو۔ تو پھر جو جیسے دودھ ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے ایک عورت کا روزہ رکھے اور بچہ کو نقصان ہو رہا ہے پھر، تو وہ مجبوراً روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین سے میں کہتا ہوں بھائی افطاری سے لے کے صبح سحری تک نان اسٹاپ آپ کھائیں، تو سارا دن آپ فیڈ کرائیں۔ نارمل خواتین رکھتی ہیں ہمیشہ سے، مسلمان سوسائٹی میں روزے رکھتی ہیں، پریگننٹ خواتین بھی رکھتی ہیں، بلکہ پریگننسی میں تو خواتین سے کھایا ہی نہیں جا رہا ہوتا، ویسے بھی متلی آتی ہے ان کو، تو وہ بلا وجہ سستی میں روزے چھوڑ دیتی ہیں۔ بہرحال اگر بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا واقعی دودھ اتنا کم ہو رہا ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے گا یا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور وہ
بیماری کی طرف جائے گا تو پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. تو بیماری میں اور سفر میں. باقی کوئی عذر ایسا نہیں ہے جس میں روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہو. مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، اور آپ کا کل پیپر ہے تو بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا.